حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ آپ اسے ان کی شانوں میں، ان کے کمالات اور رفتوں میں حرف آخر قرار دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر عظمت اور کمال کی کوئی جہت باقی نہیں رہ جاتی۔ جو زبان رسالت سے جو بشارتیں یا جو فضیلتیں ان کی بیان ہوئیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہوا یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، سیدہ پاک حاضر بارگاہ ہوئیں جبکہ آپ رو رہی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روتے دیکھا تو ان سے مخاطب کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فدا کے ابو کے ما یبکیک، تیرے والد تجھ پر قربان ہو جائیں، یعنی میں محمد تجھ پر قربان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رات سے حسن و حسین کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو بی بی پاک کو تسلی دی، اطمینان دلایا، دلاسا دیا، اور حضور علیہ السلام کے دلاسا دینے کا انداز بھی کمال۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، میں اس سے اتنی محبت نہیں کرتا اور تم ان سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو تسلی دینے کے بعد آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں اور دعا مانگی، اللہم احفظہما وسلمہما، اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا اور انہیں سلامت رکھنا، سلامتی عطا کرنا۔ عین اسی وقت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، وہ بنو نجار قبیلے کے فلاں باغ میں کھجوروں کے درختوں کے ایک جھنڈ میں وہ آرام کر رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ معمور کیا ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ آقا علیہ السلام فوراً اٹھے، صحابہ کرام جو موجود تھے وہ بھی ساتھ گئے اور آقا علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی گردن میں گلے میں باہیں ڈال کے سوئے ہوئے ہیں۔ بھائیوں کا آپس میں پیار تھا، ایک کیفیت ابن عباس بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو فرشتہ حفاظت کے لیے مامور تھا، اب اس فرشتے کی نوکری کا بھی کیا کمال انداز ہے کہ ایک پر اس نے بستر بنا کے ان شہزادوں کے نیچے بچھایا ہوا ہے، اور دوسرا پر باقاعدہ روایت کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور دوسرا جو پر تھا وہ بطور کمبل کہہ لیں وہ ان کے اوپر اڑایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سایہ کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ السلام شہزادوں پر جھکے اور انہیں بوسے دینے لگے۔ حضور کے بوسوں کی وجہ سے ہی شہزادگان بیدار ہوئے۔ جب وہ دونوں بیدار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ایک کو ایک کندھے پہ اٹھایا اور دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کے واپس گھر کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا، ان کی ملاقات ہوئی۔ جب یہ منظر دیکھا تو تاجدار صداقت میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا من بھی مچلا خدمت کے لیے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی ہو جائے تو ان میں سے ایک مجھے عطا فرما دیں، میں اٹھا لوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم المطی مطیہما و نعم الراکبان ہما، کہ ان کی سواری بھی بہت اچھی ہے اور یہ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو آج نہیں دیے وہ شہزادے، تو فرمایا ان کی سواری بھی بہت اچھی، یہ سوار بھی بہت اچھے، اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد یعنی علی وہ ان سے بھی زیادہ اچھے اور خیر ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام مسجد میں آئے۔ مسجد میں جب تشریف آوری ہوئی حضور کی تو آقا علیہ السلام ادھر ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے، وہیں جہاں سے آپ داخل ہوئے مسجد میں۔ اب یہ ایک منظر دیکھیں، نبیوں کے تاجدار خطبہ صادر فرما رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ شہزادگان میں سے ایک حضور کے ایک کندھے پر، دوسرے آقا علیہ السلام کے دوسرے کندھے پر، تو حضور نے خطبہ دیا، معاشر المسلمین، اے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں نانا اور نانی کی نسبت سے زمانے والوں میں سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین جدہما رسول اللہ خاتم المرسلین، کہ اس نسبت کے اعتبار سے سب سے بہترین حسن و حسین ہیں، اس لیے کہ ان کے نانا اللہ کے رسول خاتم المرسلین ہیں اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد جو اہل جنت کی سردار ہیں وہ ان کی نانی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں چچا اور پھپھی کی نسبت سے زمانے میں سب سے بہترین کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔
تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا الحسن والحسین، کہ وہ بھی حسن و حسین ہیں، اس نسبت کے اعتبار سے بھی سب سے افضل و بہتر اور برتر۔ پھر فرمایا کہ ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں اور ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کیا میں تمہیں ماموں اور خالہ کی نسبت سے زمانے میں سب سے بہترین کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا الحسن والحسین، یہ نسبتیں بھی اللہ نے حسن و حسین کو ہی سب سے بلند اور سب سے افضل عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ ہیں اور ان کی خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی نسبتیں حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نسبتیں بیان کرنے کے بعد اب اپنی توجہ اپنے خالق کی طرف کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے، اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ان الحسن والحسین فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے علم میں ہے کہ حسن و حسین بھی جنت میں ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ تیرے علم میں ہے کہ ان کے چچا بھی جنت میں ہوں گے، ان کی پھپھی بھی جنت میں ہوں گی۔ اور پھر اگلا جملہ ہم سب کے لیے اس میں بشارتیں، ہم سب کے لیے اس میں رحمتیں، شفقتیں اور عنایتیں رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی محبتوں کا انعام ہے۔ حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو جانتا ہے کہ وہ بھی جنتی ہے اور تو اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ گویا یہ دعا بھی ہے اور ساتھ بشارت بھی ہے۔ اور آخری جملہ فرمایا ومن ابغضہما فی النار، اے اللہ تجھے بھی جانتا ہے، یہ بھی تیرے علم میں ہے کہ جو ان دونوں سے بغض رکھنے والا ہے وہ دوزخی ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ جو دل میں بغض رکھے اگر وہ دوزخی ہے، اگر وہ نارے دوزخ کا ایندھن ہے، تو جو بغض ظاہر ہی نہ کرے بلکہ ان کے گلے پہ تلواریں چلا دے، جو ان کو ذبح کر دے، اور کربلا میں جو ان کی توہین کی انتہا کر دے، پھر اگر کوئی اس کو رعایتی نمبر دیتا پھرے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر۔ بہرحال ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہمارے لیے یہ تسلی کا پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ ہمیں رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے مبغضین سے دور رکھے اور ان صفوں میں شامل فرمائے جو صفیں ان سے پیار کرنے والوں کی صفیں ہیں۔